السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، جناب ابو اللیث بخاری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گھر سے روانہ ہوئے اور 2 دینار جیب میں ڈال لیے۔ روانہ ہوتے وقت آپ نے قسم کھائی کہ اگر میں نے مکہ مکرمہ کو جاتے یا گھر واپسی آتے ہوئے کسی کی بھی غیبت کی تو یہ دونوں دینار اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں گا۔ آپ مکہ تشریف بھی لے گئے اور گھر واپس بھی آ گئے، مگر دینار اسی طرح ان کی جیب میں محفوظ رہا۔ ان سے غیبت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک بار کی غیبت کو 100 بار کے زنا سے زیادہ برا سمجھتا ہوں۔ جناب ابو حفص الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں کسی انسان کی غیبت کرنے کو رمضان مہینے کے روزے نہ رکھنے سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ معراج کی رات میں ایسی قوم سے میرا گزر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے اور مردار کھا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے جبریل امین سے جب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی دنیا میں لوگوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا غیبت کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رب ذوالجلال کی قسم، غیبت لقمہ کے پیٹ میں پہنچنے سے بھی جلد مومن کے دن میں خرابی پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ہم سفر تھے اور ان کے لیے کھانا تیار کر رہے تھے۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کھانے کی کوئی چیز نہ پائی جسے تیار کر کے وہ کھا سکیں۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں حضور کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر دیکھو وہاں کچھ موجود ہوگا کھانے کے لیے۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ وہاں بھی کچھ موجود نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تم فلاں کنویں کی طرف جاتے تو اس کا پانی بھی خشک ہو جاتا، کیونکہ تب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں ورنہ رزق چھین لی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتے ہو مگر تمہیں اپنی آنکھوں کا تنکا سہتیر نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب کہ تم دوسروں کا گناہ، دوسروں کا برائی تمہیں نظر آتا ہے لیکن اپنا گناہ، اپنا برائی نظر نہیں آتا۔ اپنے لیے آنکھ بند کیوں کر لیتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں اپنی بھائی کا گوشت کھاتا ہے، قیامت کے دن اس کے سامنے مردہ بھائی کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا جسے تو زندہ کھاتا تھا اب اس مردہ کو بھی کھا، اور وہ اسے کھائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کا مطلب کہ ہم کسی کا بھی برائی، کسی کا بھی غیبت نہ کریں۔ غیبت کی بدبو اب کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی، اس لیے اس کی بدبو آتی تھی، مگر اب غیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ مسام اس کی بدبو کی عادی ہو گئے ہیں، وہ اسے محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ لوگ اس بدبو کا عادی ہو گئے ہیں، اس لیے بدبو کی بو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص چمڑے رنگنے والوں کے گھر میں داخل ہو تو وہ اس کی بدبو سے ایک لمحہ بھی ٹھہر نہ سکے گا، مگر وہ لوگ وہیں کھاتے پیتے ہیں اور انہیں بو محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے مسام ناک اس قسم کی بو کے عادی ہو چکے ہیں جو اس میں دن رات رہتے ہیں، اور یہی حال اب اس غیبت کی بو اور بدبو کا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو غیبت کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ فرمان الہی ہے کہ ہر پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے اور تیری موجودگی میں برائیاں کرنے والے کے لیے جہنم کا گڈھا ہے۔ یہ آیت ولید بن
मुगीरा के हक में नाजिल हुई, जो मुसलमानों के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की बुराइयां किया करते थे। इस आयत की शान नुज़ूल तो ख़ास है मगर इसकी वईद आम है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने आप को गीबत से बचाओ, यह जिना से भी ज़्यादा बुरी है। पूछा गया यह जिना से कैसे बदतर है, तो आपने फरमाया कि आदमी जिना करके तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है, मगर गीबत करने वाले को जब तक वह शख्स जिसकी गीबत की गई हो वह माफ़ न करे उसकी तौबा कबूल नहीं होती। लिहाजा हर गीबत करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वह अल्लाह ताला के हुजूर शर्मिंदा होकर तौबा करे और जिसकी गीबत करे या किया हो उससे माफ़ी मांग ले, उसके बाद तौबा करे ताकि अल्लाह के करम से कामयाब होकर फिर उस शख्स से माफ़ी मांगे जिसकी उसने गीबत की थी, ताकि गीबत की अंधियारों से रिहाई हासिल हो जाए। फरमाने नबी है कि जो अपने मुसलमान भाई की गीबत करता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका मुंह पीछे की तरफ फेर देगा। इसलिए हर गीबत करने वाले पर लाजिम है कि वह उस मजलिस से उठने से पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले और जिस शख्स की गीबत की है उस तक बात पहुँचने से पहले ही रुजू कर ले, क्योंकि गीबत के वहाँ तक पहुँचने से पहले जिसकी गीबत की गई हो अगर तौबा कर ली जाए तो तौबा कबूल हो जाती है, मगर जब बात उस शख्स तक पहुँच जाए तो जब तक वह खुद माफ़ न करे तौबा से गुनाह माफ़ी नहीं होती। और इसी तरह शादीशुदा औरत से जिना का मसला है, इसी तरह शादीशुदा औरत से जिना का मसला है कि जब तक उसका शौहर माफ़ न करे तब तक तौबा कबूल नहीं होगी। रहा नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात का मामला तो कज़ा अदा किए बगैर इनकी तौबा भी कबूल नहीं होती।